بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب فلسفہ غیبت مہدی کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ غیبت مہدی کے بارے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے منتخب فرمودات۔ نمبر 1، امیر المومنین نے امام قائم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قائم کی غیبت اتنی طویل ہو جائے گی کہ جاہل کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ کو کار ہدایت کے لیے اب آل محمد کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، امیر المومنین نے فرمایا، اے اللہ تو زمین کو خلق پر اپنی حجت سے خالی نہ چھوڑ چاہیے، وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، تاکہ تیرے دلائل و براہین باطل نہ قرار پائیں۔ نمبر 3، حضرت علی علیہ السلام نے منبر کوفہ پر اپنے خطبے میں فرمایا، اے اللہ لازم ہے کہ تیری زمین تیری حجت سے خالی نہ رہے، جو لوگوں کو تیرے دین کی طرف ہدایت کرے اور تیرے دین کی تعلیم دے، تاکہ تیری حجت باطل نہ ہو اور تیرے اولیاء کی اتباع کرنے والے گمراہ نہ ہوں، بعد اس کے کہ انہیں ہدایت مل چکی ہو، چاہے یہ حجت ظاہر ہو جس کی اطاعت نہ کی جا رہی ہو، یا پوشیدہ ہو اور دشمن اس کی طاق میں ہوں، تو خود لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو، جب کہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں اور اس کا علم اور احکام مومنین کے دلوں میں ثابت ہوں جس پر وہ عمل کریں۔ نمبر 4، امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت امام میں لوگ امام کو اس طرح تلاش کریں گے جس طرح اپنے ریوڑ کے لیے اچھی چراگاہ تلاش کرتے ہیں اور اسے نہیں پاتے۔ نمبر 5، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ صاحب امر امام غیب شرید بقیہ ترید کھوج لگایا ہوا فرید یکتا اور وحید اکیلا ہوگا۔ نمبر 6، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے قائم کی غیبت کو اللہ تعالیٰ اتنا طول دے گا کہ شیعہ اس کی تلاش اس طرح کریں گے جس طرح اپنے ریوڑ کے لیے سرسبز چراگاہ کی تلاش کرتے ہیں، اور اسے نہیں پا سکیں گے۔ پس ان میں جو اپنے دین پر ثابت قدم رہ جائیں گے اور اپنے امام کی غیبت سے تنگ دل نہ ہوں گے، ایسے لوگ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوں گے۔ پھر فرمایا، ہمارا قائم جب قیام کرے گا تو اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں ہوگی، اسی لیے اللہ نے اس کی ولایت کو مخفی اور اس کی شخصیت وجود کو غائب رکھا ہے۔ نمبر 7، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، تمہاری اولاد میں سے نواں قائم بالحق دین کو ظاہر کرنے والا اور عدل کو نافذ کرنے والا ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا، یا امیر المومنین، کیا ایسا فرد آئے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو نبوت کے ساتھ مابعوث کیا اور تمام خلق میں مصطفیٰ کیا، وہ قیام کرے گا مگر ایک طویل غیبت کے بعد۔ صرف وہ لوگ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے جو مخلص ہوں گے اور دین کی دولت سے مالدار ہوں۔ ان لوگوں نے ہماری ولایت کا عہد لیا ہے اور اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے منور کیا ہے، نیز اپنی رحمت سے ان کی مدد کی ہے۔ نمبر 8، عبداللہ بن ابی عقبہ شاعر نے بیان کیا کہ میں نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے گروہ شیعہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اونٹ کی طرح بلبلاتے پھر رہے ہو تاکہ تمہیں چراگاہ مل جائے، لیکن تم اس کو نہیں پا رہے ہو۔ نمبر 9، امیر المومنین نے ابن عباس سے فرمایا، ہر سال شب قدر آتی ہے اور اسی رات احکام سنت نازل ہوتے ہیں، اور یہ احکام رسول اللہ کے بعد ان کے اولیاء پر نازل ہوتے ہیں۔ ابن عباس نے پوچھا، وہ اولیاء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اور میرے بعد میرے صلب سے 11 ائمہ محدثین جو رسول اللہ سے نقل کرنے والے ہیں۔ نمبر 10، ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں جناب امیر المومنین کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انگلی سے زمین کورید رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں نے آج تک آپ کو اتنا فکر مند نہیں دیکھا، کیا کوئی فکر دنیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم، میں نے اس دنیا سے ایک دن کبھی رغبت نہیں رکھی، میں تو اس مولود کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو میری نسل سے میرے بعد 11واں لال فرد امامت ہوگا۔ وہ مہدی ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس کے لیے حیرت اور غیبت ہے، حیرت اور غیبت بھی ایسی کہ جس میں اکثر اقوام گمراہ ہو جائیں گی اور صرف ایک قوم ہدایت پائے گی۔ میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، کیا ایسا ہی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور اے ازبخ،
میں تم کو اس کی خبر دے رہا ہوں کہ وہی ہدایت پانے والے لوگ بہترین لوگ ہیں۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد اللہ وہی کرے گا جو چاہے گا، اسی کے لیے ارادے، مقاصد اور اختتام ہیں۔ صحیفہ فاطمہ، چہاردہ معصومین علیہم السلام اور امہات معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی، مجھ شیخ صدوق سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق تالقانی نے، ان سے حسن بن اسماعیل نے، ان سے ابو عمرو نے، سعید بن محمد بن قطان نے، ان سے عبداللہ بن محمد سلمہ نے، ان سے محمد بن عبد الرحمن نے، ان سے محمد بن سعید بن محمد نے، ان سے عباس بن ابو عمرو نے، ان سے صدقہ بن ابو موسیٰ نے، ان سے ابو نظارہ نے بیان کیا کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام کا وقت رحلت قریب آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے امام جعفر صادق کو طلب فرمایا اور ان سے عہد امامت لیا۔ امام محمد باقر کے بھائی زید بن علی بن حسین نے امام سے فرمایا، اے بھائی، آپ کیوں نہیں اس امت کو حسن و حسین کی طرح انجام دیتے؟ یعنی جس طرح امام حسن کی طرح امام حسین امام ہوئے، اسی طرح میں آپ کے بعد امام بنایا گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو الحسن، امامت کسی مثال کی پیروی میں انجام نہیں دی جا سکتی، اور عہد امامت رسم کے طور پر ایک دوسرے کو نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حجتوں میں سے طے شدہ امور ہیں۔ پھر آپ نے جابر بن عبداللہ کو بلایا اور فرمایا، اے جابر، وہ حدیث بیان کرو جو تم نے صحیفہ فاطمہ میں دیکھی ہے۔ جابر نے کہا، ہاں اے ابو جعفر، ایک مرتبہ میں جناب فاطمہ کی عصمت سرا پر حاضر ہوا تاکہ امام حسن کی ولادت کی مبارکباد دوں۔ میں نے دیکھا کہ جناب سیدہ کے ہاتھ میں سفید چادر میں صحیفہ ہے۔ میں نے عرض کیا، اے سیدۃ النساء، آپ کے ہاتھ میں یہ صحیفہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس میں میری اولاد میں سے ہونے والے ائمہ کے اسماء ہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ بی بی نے فرمایا، اے جابر، اس کو صرف نبی یا نبی کا وصی یا اہل بیت ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اگر ایسا حکم نہ ہوتا تو میں تم کو ضرور دکھا دیتی۔ ہاں، اتنی اجازت دے سکتی ہوں کہ بغیر ہاتھ لگا اسے دیکھ لو۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے صحیفے کو پڑھا تو اس میں تحریر پایا، ابو القاسم محمد بن عبداللہ مصطفیٰ، جن کی والدہ آمنہ بنت وہب، ابو الحسن علی ابن ابی طالب المرتضیٰ، جن کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف، ابو محمد حسن بن علی البر، ابو عبداللہ حسین بن علی تقی، ان دونوں کی والدہ فاطمہ بنت محمد، ابو محمد علی بن حسین العدل، ان کی والدہ شہر بانو بنت یزجرد ابن شہنشاہ، ابو جعفر محمد بن علی الباقر، جن کی والدہ ام عبداللہ بنت حسن علی ابن ابی طالب، ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق، جن کی والدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر، ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر سقہ، جن کی والدہ ایک کنیز جن کا نام حمیدہ، ابو الحسن علی ابن موسر رضا، جن کی والدہ ایک کنیز جن کا نام نجمہ، ابو جعفر محمد بن علی ذکی، جن کی والدہ ایک کنیز جن کا نام خضران، ابو الحسن علی بن محمد امین، جن کی والدہ سوسن کنیز، ابو محمد حسن علی رفیق، جن کی والدہ سمانہ کنیز، اور ان کی کنیت ام الحسن، ابو القاسم محمد بن حسن۔ یہ خلق پر اللہ کی حجت قائم ہیں، جن کی والدہ نرجس کنیز، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ لوح فاطمہ میں ذکر مہدی۔ رسول معظم نے حضرت فاطمہ زہرا کو ایک لوح تختی دی۔ سیدہ نے یہ تختی جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو دکھائی، انہوں نے اسے پڑھا اور بعد میں ابو جعفر محمد بن علی امام باقر کے تنہائی میں اس لوح کے بارے میں پوچھنے پر اس کے متعلق بتایا۔ امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں کہ جابر نے کہا، میں اللہ کی گواہی دے کر کہتا ہوں کہ میں رسول خدا کی زندگی میں آپ کی جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دے سکوں۔ میں نے بی بی کے ہاتھوں میں ایک سبز لوح دیکھی، مجھے گمان ہوا کہ یہ زمرد کی ہے۔ اس کی کتابت ایسی نورانی تھی جیسے سورج کا نور ساطع ہو۔ میں نے عرض کیا، اے بنت رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ کیسی لوح ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ لوح اللہ نے اپنے رسول کو بھیجی ہے، اس میں میرے والد کا نام، علی کا نام، میرے دونوں بیٹوں کے نام
اور ان کے بعد کے اوصیہ کے نام ہیں، یہ میرے والد نے مجھے عطا فرمائی تاکہ اس طرح میں خوش ہو جاؤں۔ خلاصہ روایت یہ ہے کہ جابر نے اسے پڑھا اور نقل کر لیا۔ امام محمد باقر جابر کے ساتھ اس کے گھر اس لاء کو دیکھنے گئے۔ آپ نے فرمایا جابر تم اس پر نظر رکھو اور میں تمہیں بیان کرتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ آپ نے حرف بحرف اس کی تحریر سنائی اور جابر نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ تحریر یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کتاب اللہ عزیز و حکیم کی جانب سے محمد کے لیے نور و سفیر و حجاب و دلیل ہے، جس کو روح الامین رب العالمین کی جانب سے لے کر نازل ہوئے۔ اے محمد میرے نام کی عظمت بیان کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ان کا انکار نہ کرو۔ میں اللہ ہوں جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، میں جابروں کا جبر توڑنے والا اور تکبر کرنے والوں کو نابود کرنے والا، ظالموں کو ذلیل کرنے والا ہوں اور قیامت کے دن حساب کرنے والا ہوں۔ میں اللہ ہوں جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، پس جو میرے علاوہ کسی غیر سے امید لگائے اور کسی غیر سے خوف کھائے تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب کائنات میں کسی کو نہیں ہوا۔ پس میری عبادت کرو اور مجھ پر ہی توکل کرو۔ میں نے کوئی بھی نبی مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ جب اس کے دن پورے ہوئے اور اس کی عمر تمام ہوئی تو میں نے اس کا وصی مقرر کیا، اور میں نے تم کو تمام انبیاء پر فضیلت دی اور تمہارے وصی کو تمام اوصیاء پر فضیلت دی، اور اس کے بعد تم کو سبطین حسن و حسین سے مکرم کیا، اور میں نے حسن کو ان کے والد کے بعد اپنے علم کا معدن قرار دیا اور حسین کو اپنی وحی کا خزینہ دار قرار دیا اور اس کی شہادت کے ساتھ مکرم کیا اور اس پر شہادت کو ختم کیا۔ وہ شہداء میں افضل ہے اور سب سے بلند درجہ ہے اور سب سے بلند درجے والا ہے۔ اس کے ساتھ میرا کلمہ تامہ اور حجت بالغہ ہے۔ اس کے بعد اس کی اطرت کو فضائل سے مکرم قرار دیا ہے۔ ان میں اول علی سید الساجدین اور گزشتہ اولیاء کی زینت ہیں، اور ان کا فرزند جس کا نام اس کے جد کے نام پر محمد باقر ہے، جو میرے علم کو ظاہر کرنے والا اور حکمت کا معدن ہے۔ عنقریب ہلاک ہو جائیں گے وہ لوگ جو جعفر کی امامت کے بارے میں شک کریں گے۔ اس کا انکار کرنے والا میرا منکر ہے۔ میرا یہ وعدہ پورا ہوگا کہ میں جعفر کی عظمت کو اجاگر کر دوں گا اور اس کے دوستوں، پیرووں اور مدد کرنے والوں کی وجہ سے اسے خوش کر دوں گا۔ موسیٰ کاظم کے بعد شدید کھڑا ہوگا، شریعت کی رسی نہیں ٹوٹے گی اور میری حجت پوشیدہ نہیں رہے گی، اور میرے اولیاء کبھی شقاوت کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ پس جو ان ائمہ میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا گویا اس نے میری نعمتوں کو جھٹلایا اور میری کتاب میں تغیر کیا اور مجھ پر جھوٹ باندھا ہے۔ ایسے جھوٹوں اور منکروں کے لیے جہنم ہے جو میرے بندے اور حبیب موسیٰ کاظم کے بعد اٹھائیں گے۔ اور 8ویں امام کو جھٹلانے والا ایسا ہے گویا اس نے تمام کو جھٹلایا۔ علی رضا میرا ولی اور ناصر ہے جس کے کندھے پر میں نیابت نبوت کا بوجھ ڈال دوں گا اور سختیوں سے اس کی آزمائش کروں گا۔ اس کو ظالم قتل کریں گے اور وہ اس شہر میں دفن ہوگا جس کی بنیاد عبدالصالح ذوالقرنین نے رکھی تھی، اور وہ میری بدترین مخلوق کے پہلو میں دفن ہوگا۔ میں اس کی آنکھوں کو اس کے بیٹے محمد تقی سے ٹھنڈک دوں گا جو اس کے بعد خلیفہ ہوگا۔ وہ میرے علم کا وارث، میری حکمت کا معدن، میرے راز کا امین اور میری مخلوق پر حجت ہوگا۔ جنت اس کی بازگشت ہوگی اور وہ اپنے اہل خاندان میں سے ان کو شفاعت کرے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ انتہائی سعادت ہے اس کے بیٹے علی تقی علیہ السلام کے لیے جو میرا ولی و مددگار ہے، وہ خلق پر گواہ اور میری وحی کا امین ہے۔ اس کا ایک فرزند ہوگا جو میرے راستے پر بلانے والا اور میرے علم کا خازن ہوگا، وہ حسن عسکری علیہ السلام ہوگا۔ پھر میں اس سلسلے کو اس کے بیٹے کے ذریعے مکمل کروں گا جو عالمین کے لیے رحمت ہوگا۔ اس کے لیے کمال موسیٰ، ہدیہ عیسیٰ اور صبر ایوب ہیں۔ میرے یہ اولیاء اپنے زمانے میں مصائب و آلام اٹھائیں گے اور ان کے دور کے بادشاہ ظلم اٹھائیں گے جس طرح ترک ولیم کے بادشاہ کرتے تھے۔ پس یہ قتل کیے جائیں گے اور ان کے اسباب جلائے جائیں گے اور وہ خوف کے عالم میں زندگی گزاریں گے۔ زمین ان کے خون سے سرخ ہوگی۔ یہی میرے اولیاء حق ہیں جن کے ذریعے میں جہل کا
کا دور کروں گا، ان کے ذریعے مصیبتوں کو دور کروں گا اور ان پر پڑی ہوئی زنجیروں کو توڑ دوں گا۔ یہی وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ غیبت مہدی کے بارے میں امام حسن علیہ السلام کے فرمودات۔ نمبر 1، ابو جعفر ثانی محمد بن علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ ایک دن امیر المومنین حضرت علی حضرت سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت امام حسن بھی تھے۔ آپ مسجد میں بیٹھ گئے، اتنے میں ایک خوبصورت خوش پوش مرد آیا اور اس نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ وہ شخص بیٹھ گیا اور بولا، اے امیر المومنین، مجھے آپ سے 3 مسئلے پوچھنے ہیں۔ اگر آپ نے ان کے جوابات صحیح دے دیے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کی قوم نے جو آپ کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، یعنی آپ سے روگردانی کی اور امر خلافت کسی اور طرف لے گئے، اس کی وجہ سے وہ دنیا و آخرت میں مامون نہیں ہے۔ بصورت دیگر میں سمجھوں گا کہ آپ اور وہ ایک ہی راستے پر گامزن ہیں، یعنی آپ میں اور آپ کی قوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتائیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ انسان کیسے بھولتا اور یاد رکھتا ہے؟ انسان کی شباہت اپنے چچاؤں یا ماموؤں پر کیسے ہوتی ہے؟ پس امیر المومنین میرے والد امام حسن کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابو محمد، ان سوالات کے جوابات دو۔ پس امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جہاں تک تیرے اس سوال کا تعلق ہے کہ سوتے میں انسان کی روح کہاں جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ کہ اس کی روح ریح سے متعلق ہو جاتی ہے، اور ریح ہوا سے اس وقت تک متعلق رہتی ہے جب تک سونے والا جاگنے کے لیے حرکت نہیں کرے، اور جب اللہ اجازت دیتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جاتی ہے۔ اس طرح روح کو ریح سے کھینچ لیا جاتا ہے اور ریح کو ہوا سے کھینچ لیا جاتا ہے، اور روح کے بدن میں آ کر ساکن ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو کہ صاحب روح کو اس کی روح واپس کر دی جائے تو ہوا ریح کو کھینچ لیتی ہے اور ریح روح کو کھینچ لیتی ہے، اور پھر صاحب روح کو اس کی روح دوبارہ محشور ہونے تک واپس نہیں کی جائے گی۔ تمہارا دوسرا سوال یہ کہ آدمی مسلمان کیسے یاد رکھتا ہے، کسے یاد رکھتا ہے اور بھول جاتا ہے؟ تو آدمی کا قلب ایک صندوق میں ہوتا ہے، اس پر ایک طبق ڈھکا ہوتا ہے، اور اگر آدمی محمد و آل محمد پر درود کامل بھیجے تو اس صندوقچے سے وہ طبق ہٹ جاتا ہے، اور آدمی جو کچھ بھول گیا ہے یاد آ جاتا ہے۔ اور اگر وہ محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجے یا ناقص درود بھیجے تو وہ طبق اس صندوق کو ڈھانپ لیتا ہے، پس اس کے قلب پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور انسان جو کچھ اس سے بتایا گیا بھول جاتا ہے۔ تمہارا تیسرا سوال کہ بچہ اپنے چچاؤں یا ماموؤں سے کیسے مشابہ ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ کہ جب مرد اپنی زوجہ کے پاس سکون قلب، ٹھہری ہوئی رگوں اور غیر مضطرب بدن کے ساتھ جاتا ہے اور اس کا نطفہ اس کی زوجہ کے رحم میں سکون کے ساتھ قرار پاتا ہے تو بچہ اپنے باپ اور ماں کے مشابہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر مرد اپنی زوجہ کے پاس اس حال میں جاتا ہے کہ اس کا قلب پرسکون نہیں ہے اور اس کی رگیں ٹھہری ہوئی نہیں ہیں، اس کا بدن مضطرب ہے، تو اس کا نطفہ بھی رحم میں پہنچ کر مضطرب ہوگا اور اندرونی رگوں میں سے کسی رگ پر گرے گا۔ اگر وہ رگ ان رگوں میں سے ہے جو چچاؤں کے لیے ہے تو بچہ اپنے چچاؤں سے مشابہ ہوگا، اور اگر وہ رگ ان رگوں میں سے ہے جو ماموؤں کے لیے ہے تو یہ بچہ ماموؤں سے مشابہ ہوگا۔ یہ جوابات سن کر اس شخص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ گواہی میں ہمیشہ دیتا رہوں گا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ گواہی میں ہمیشہ دیتا رہوں گا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے وصی اور ان کے بعد ان کی حجت پر قائم ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں یہ گواہی ہمیشہ دیتا رہوں گا۔ پھر امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان کے علی علیہ السلام کے وصی اور ان کی حجت پر قائم ہوں گے، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے باپ کے وصی ہوں گے اور ان کی حجت پر قائم ہوں گے، اور گواہی دیتا ہوں کہ ان کے بعد علی بن حسین ان کے جانشین ہوں گے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن علی ان کے بعد امام ہوں گے، پھر جعفر بن محمد جانشین ہوں گے، پھر ان کے جانشین موسیٰ بن جعفر ہوں گے، پھر ان کے جانشین علی بن محمد ہوں گے، پھر ان کے جانشین حسن بن علی ہوں گے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اولاد حسین میں سے ایک قائم حجت ہوگا جس کا نام نہیں لیا جائے گا اور نہ
اس کی کیفیت سے پکارا جائے گا، اس کی حکومت سب پر غالب آئے گی، وہ زمین کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ اب اے امیر المومنین میرا سلام قبول فرمائیے، آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ یہ کہہ کر وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ تو امیر المومنین نے امام حسن سے فرمایا، اے ابو محمد دیکھو یہ کہاں جا رہا ہے؟ امام حسن نکلے اور واپس آ کر عرض کیا، وہ تو مسجد سے نکلتے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے ابو محمد ان کو پہچانا، یہ کون تھے؟ امام حسن نے عرض کیا، اللہ اس کا رسول اور امیر المومنین مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ نمبر 2، حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب معاویہ بن ابو سفیان سے صلح کی تو لوگ آپ کے پاس آئے اور اس صلح پر آپ سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ پس آپ نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، تم نہیں جانتے کہ میں نے کیا کیا۔ اللہ کی قسم میں نے جو کچھ کیا میرے شیعوں کے لیے وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں تمہارا امام ہوں جس کی اطاعت تم پر فرض ہے، اور میں فرمان رسول کے مطابق جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک ہوں؟ سب نے کہا، بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے سفینے میں سوراخ کیا، دیوار کو درست کیا اور ایک بچے کو قتل کیا تو یہ تمام باتیں موسیٰ بن عمران کو ناگوار گزریں، کیونکہ وہ ان کاموں کی حکمت سے واقف نہ تھے، جبکہ وہ کام اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے عین مطابق تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم اہل بیت میں سے ہر ایک کی گردن میں اپنے زمانے کے طاغوت کے ساتھ مصلحت کا طوق ہوگا، سوائے ہمارے قائم کے جو روح اللہ عیسیٰ بن مریم کو نماز پڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ولادت کو مخفی رکھے گا اور اس پر غیبت کا پردہ ڈال دے گا تاکہ جب خروج کرے گا تو اس کی گردن پر کسی کی بیعت کا قلاوہ نہ ہو۔ وہ میرے بھائی حسین جناب سیدہ کے فرزند کی اولاد میں سے نواں امام ہوگا، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ غیبت مہدی کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کے فرمودات۔ نمبر 1، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے سلسلے نسب سے روایت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے نویں امام کے لیے حضرت یوسف کی ایک سنت ہوگی اور موسیٰ بن عمران کی ایک سنت ہوگی، اور وہ ہم اہل بیت کا قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اس کے امور کی اصلاح فرما دے گا۔ نمبر 2، حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امت کا قائم میری اولاد میں سے نواں ہوگا، وہ صاحب غیبت ہوگا اور اس کی میراث کو تقسیم کیا جائے گا جبکہ وہ زندہ ہوگا۔ نمبر 3، حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میں 12 قاری ہوں گے، جن میں اول امیر المومنین علی بن ابی طالب اور آخر میرے اولاد میں سے نواں ہوگا، اور وہ امام قائم بالحق ہوگا۔ اللہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرے گا، اس کے ذریعے سے دین حق کو عام ادیان پر ظاہر کرے گا، اگرچہ یہ بات مشرقین کو ناگواری کیوں نہ گزرے۔ اس کے لیے غیبت ہے جس میں ایک قوم دین سے مرتد ہو جائے گی اور دوسری دین پر ثابت قدم رہے گی۔ اس قوم کو تکالیف دی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا، اگر تم سچے ہو تو ظہور امام کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ پس وہ دور غیبت میں مصائب و آلام پر صبر کرنے والا اور جھٹلایا جانے والا اس مجاہد کا رتبہ پائے گا جس نے رسول اللہ کے ساتھ تلوار کے ذریعے کفار سے جہاد کیا ہو۔ نمبر 4، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا کے اختتام میں ایک دن رہ جائے تو اللہ اس کو اتنا طویل کر دے گا، اس میں میری اولاد میں سے ایک فرد ظاہر ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اور ایسا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ نمبر 5، عیسیٰ خشاب نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام حسین سے دریافت کیا کہ آپ صاحب امر ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، صاحب امر تو وہ ہے جو دشمنوں کے خوف سے پوشیدہ اور مخفی ہوں گے، اپنے مقتول والد کے انتقال کے در پہ ہوں گے، اپنے چچا کی وجہ سے نام کے بجائے کنیت سے پکارے جائیں گے، 8 ماہ تک تلوار لیے پھریں گے، جنگ کرتے رہیں گے۔ غیبت مہدی علیہ السلام کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام کے فرمودات۔ نمبر 1، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے لیے انبیاء کی سنتوں میں سے حضرت آدم کی سنت، حضرت نوح کی سنت، حضرت ابراہیم کی سنت، حضرت موسیٰ کی سنت، حضرت عیسیٰ کی سنت، حضرت ایوب کی سنت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔
آدم و نوح علیہ السلام کی سنت طویل عمر، حضرت ابراہیم کی سنت ولادت کا مخفی اور پوشیدہ ہونا اور خدا کے دین کی حمایت میں لوگوں سے الگ تھلگ رہنا، حضرت موسیٰ کی سنت خوف اور غیبت، حضرت عیسیٰ کی سنت کے لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا، حضرت ایوب کی سنت کے بلاؤں اور مصیبتوں کے بعد کشادگی نصیب ہوگی، اور حضرت محمد مصطفیٰ کی سنت خروج بالسیف ہے۔ نمبر 2، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی کہ آپ نے فرمایا ہمارے قائم کی ولادت لوگوں سے مخفی رہے گی، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہ تھی جو خروج کرے، اور کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوگا جس کی بیعت اس کے گلے میں ہو۔ نمبر 3، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غیبت امام میں ہماری ولایت پر ایمان رکھ کر ثابت قدم رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شہدائے بدر و احد کے مرتبے کے 1000 شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت اور قرابت والے ایک دوسرے سے لگا رکھتے ہیں، اللہ کے حکم میں ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 6، اور یہی بات پیچھے چھوڑ گیا اپنی اولاد میں، سورہ احزاب آیت نمبر 28 ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور امامت حسین کی نسل میں اور امامت حسین کی نسل میں قیامت تک رہے گی، اور ہمارے قائم کے لیے 2 غیبتیں ہیں، ان میں سے ایک دوسری سے طویل ہے۔ پہلی غیبت 6 دن یا 6 مہینے یا 6 سال ہے، دوسری غیبت اتنی طویل ہوگی کہ اکثر لوگ اس امر سے انکار کر دیں گے سوائے اس کے کہ جس کا یقین قوی اور معرفت صحیح ہو، اور جو کچھ ہم نے بیان کیا اس پر اپنے نفس میں تنگی نہ محسوس کرے، پس سلامتی ہے ہم اہل بیت کے لیے۔ نمبر 5، حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دین ناقص عقل سے، باطل رائے سے اور فاسد خیالات سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ تسلیم سے حاصل ہوتا ہے، پس جس نے ہمیں تسلیم کیا اس کے لیے سلامتی ہے، جس نے ہماری پیروی کی اس کے لیے ہدایت ہے، اور جس نے قیاس اور رائے سے کام لیا وہ ہلاک ہوا، اور جس نے ہمارے قول اور ہمارے فیصلے پر اپنے نفس میں تنگی محسوس کی اس نے سبع مثانی اور قرآن نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کا انکار کیا۔ غیبت کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے منتخب فرمودات۔ نمبر 1، عبداللہ بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ عراق میں آپ کے بہت سے شیعہ ہیں، پس اللہ کی قسم آپ کے اہل بیت میں آپ جیسا کوئی نہیں، پھر آپ خروج کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن عطا، تم نے بے معنی باتوں کی طرف کان دھرا ہے، میں تمہارا خروج کرنے والا امام نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا پھر وہ کون سی امام ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ جس کی ولادت لوگوں سے مخفی ہوگی اور وہ خروج کرے گا۔ نمبر 2، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے آیت کے دو بھلا دیکھو تو اگر صبح کو پانی تمہارا خشک ہو جائے پھر کون ہے جو تمہارے پاس نتھرا ہوا پانی لائے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ آیت قائم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تمہارا امام تمہاری نظروں سے غائب ہو جائے گا اور تم نہیں جان سکو گے کہ وہ کہاں گئے، جب آپ ظاہر ہوں گے تو تم کو آسمان و زمین کی اور خدا کے حلال و حرام کی خبریں دیں گے۔ پھر فرمایا خدا کی قسم اس آیت کی تعویل ابھی واقع نہیں ہوئی بلکہ آئندہ زمانے میں ہونے والی ہے۔ نمبر 3، ابو جارود زیاد بن منظر نے بیان کیا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے ابو جارود، آپ جب عرصہ غیبت طویل ہو جائے گا تو لوگ کہنے لگیں کہ قائم مر گئے یا ہلاک ہو گئے ہیں، اور یہ اس سبب سے کہیں گے کہ مصائب و آلام شدید ہو جائیں گے، اور ان کے در پر دشمنوں نے کہا ایسا کب ہوگا؟ اب تو ان کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، ایسے میں تم لوگ اس کے ظہور کی امید میں رہو، پس اس وقت جب تم سنو تو ایمان پر ثابت قدم رہنا، چاہے کیسی ہی دشواری کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب ان کا امام ان کی نظروں سے غائب ہو جائے گا، پس توبہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں بھی ہمارے حکم پر ثابت قدم رہیں گے۔ ان لوگوں کے مقرر کیے جانے والے ثواب میں ادنا ترین ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ندا دے گا اے میرے بندو، تم میرے راز پر ایمان لائے اور میری غیبت کی تصدیق کی، پس تمہیں بشارت ہو کہ تمہارا صبر میرے ذمے ہے، تمہاری بندگی کو میں نے قبول کیا، تمہارے گناہوں کو معاف کیا اور تمہاری مغفرت کی،
تمہارے باعث میں لوگوں کو بادلوں سے سیراب کرتا ہوں اور تمہارے باعث ہی ان سے بلاؤں کو دور کرتا ہوں۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں ان لوگوں پر ضرور عذاب نازل کرتا۔ جابر نے پوچھا، فرزند رسول، اس زمانے میں مومن کا بہترین عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان کی حفاظت کرے اور گھر میں ٹھہرے۔ نمبر 5، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کی اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور روب کے ذریعے نصرت کرے گا۔ اس کے لیے زمین کے فاصلے سمٹ جائیں گے اور خزانے ظاہر ہو جائیں گے۔ اس کی سلطنت مشرق و مغرب میں پھیلی ہوگی۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا، اگرچہ مشرکین کو یہ بات کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ زمین پر ہر شے اپنی اس درست حالت میں آ جائے گی۔ روح اللہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اور امام قائم کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ میں نے عرض کیا، مولا آپ کے قائم کب ظہور کریں گے؟ آپ نے فرمایا، جب مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی شباہت اختیار کر لیں گی، مرد پر اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کریں گی، اور جب عورتیں گھوڑوں پر سواری کرنے لگیں گی، جھوٹی شہادت قبول کی جائے گی اور سچی شہادت رد کر دی جائے گی۔ لوگ خون ریزی کو معمولی بات سمجھیں گے، زناکاری اور سود عام ہوگا۔ شریر لوگوں کی زبانوں سے لوگ ڈریں گے، شام سے سفیانی اور یمن سے یمانی ظاہر ہوگا۔ عرض بیدہ دھنس جائے گی۔ آل محمد کا ایک جوان رکن اور مقام کے درمیان قتل کر دیا جائے گا، اس کا نام محمد بن حسن نفس زکیہ ہوگا۔ آسمان سے ایک ندا آئے گی کہ حق اس کے اور سب شیعوں کے ساتھ ہے۔ ایسے وقت میں ہمارا قائم خروج کرے گا۔ جب وہ ظاہر ہوگا تو کعبے سے ٹیک لگا کر قیام کرے گا۔ اس کے ارد گرد 313 مرد جمع ہوں گے۔ اس کا سب سے پہلا کلام یہ آیت ہوگی، سورہ ہود آیت نمبر 86۔ اگر تم مومن ہو تو جو بحکم خدا باقی ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر کہے گا، میں زمین پر بقیت اللہ اور اللہ کا خلیفہ اور تم پر اللہ کی حجت ہوں۔ بس اسے لوگ اس طرح سلام کریں گے، السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض۔ اس کے پاس جب 10,000 کا لشکر جمع ہو جائے گا تو وہ خروج کرے گا۔ پھر زمین پر سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور جھوٹے خداؤں کو آگ میں جلا دیا جائے گا، اور یہ سب کچھ ایک طویل غیبت کے بعد ہوگا، تاکہ اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ کون زمانے غیبت میں اللہ کا فرما بردار ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے۔